الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی کی۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی شاندار ہے، بڑا ہی عظمتوں والا ہے، بڑی ہی عزتوں والا ہے، بڑا ہی نفیس ہے اور بڑا ہی لطیف ہے، بڑا ہی پیارا ہے۔ آج 7 ستمبر ہے۔ آج کا دن مذہبی حلقوں میں بڑی ہی عقیدتوں والا ہے، بڑے ہی احترام والا ہے، بڑی ہی عزتوں والا ہے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ 7 ستمبر کو کیا ہوا۔ جب ہمارے پاس 7 ستمبر 1974 کا دن آتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ آج کے دن پاکستان میں ایک بہت بڑے فتنے کا سر جو ہے ہمیشہ کے لیے کچل دیا گیا۔ قانونی طور پہ ان لوگوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ گو کہ آج بھی ان کی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون واپس ہو، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے وہ ایک پیج جس پر دستخط کر کے جب اس نے دستخط کیے تو کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ اس کے یہ دستخط اور اس کا یہ کام اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ 7 ستمبر رد قادیانیت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاؤں کا دن ہے۔ اس میں ہر چھوٹے بڑے بزرگ بچے عورت مائیں بہنوں بھائیوں سب نے حصہ لیا۔ علماء اکرام نے، کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب اس تحریک کے روح رواں تھے۔ آپ سے چند لوگ آ کر ملے، آپ سے کہا کہ آپ یہ ختم نبوت کو کام کو چھوڑ دیں، آپ تو فقیر آدمی ہیں، آپ کو اس سے کیا لینا دینا، مولوی جانے اور مولویوں کا کام جانے۔ تو آپ نے جن الفاظ میں جواب دیا وہ تاریخ میں سنہری حروف بن چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی کہ جس میں ہم تحفظ ختم نبوت پر کام نہ کر سکیں، کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کام نہیں کر سکتے تو ہمیں ایسی فقیری نہیں چاہیے۔ ہم ایسی فقیری سے ایسے ہی بھلے ہیں، ایسے ہی اچھے ہیں کہ اگر ہم فقیری کو دیکھتے رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم کام نہ کر سکیں تو ہمیں ایسی بے غیرت فقیری نہیں چاہیے۔ تو وہ لوگ لاجواب ہو کر چلے گئے اور پھر سب نے دیکھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اس قادیانیت کے جو پرچار کرنے والا ان کا جو لیڈر تھا، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو للکارا اور وہ میدان سے بھاگ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنے والے تھے، ان سے پیار کرنے والے تھے، ان پر جان نثار کرنے والے تھے۔ حاجی امداد اللہ مکی فرماتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب مدینہ تشریف لے گئے اور مدینے کو اپنا پکا ٹھکانہ بنانے کا سوچ لیا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ اس کو یہاں سے اٹھائیں، یعنی پیر میر علی شاہ صاحب سے کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ پیچھے ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ تو اس لیے آپ وہاں سے تشریف مدینہ سے واپس یہاں تشریف لے آئے۔ تو دیکھ لیں کہ ختم نبوت پر کام کرنے والے جو ہیں ان کی ڈیوٹیاں کہاں سے لگتی ہیں۔
در رسول سے، اور پھر در رسول سے جس کی ڈیوٹی لگ جائے تو اس کے سر پہ پھر ان کا سایہ ہوتا ہے، اور جس کے سر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہو تو پھر اس کو کس بات کا ڈر ہے؟ جیت جو ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے، حق جو ہے وہ ہمیشہ جیتے گا، اور باطل جو ہے وہ مٹ کر رہے گا، کیونکہ وہ ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو آج کا دن بڑا خوشی کا دن ہے، آج خوشی منائیں، جس طرح آپ نے کل عید میلاد النبی کی خوشی منائی، آج خوشی منائیں کہ آج کے دن ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے اس کو دبا دیا گیا، پاکستان میں ان کو اقلیت قرار دے دیا گیا، گو کہ وہ اب بھی نہیں مانتے، چوری چھپے سے، جیسے چور جو ہے وہ اپنی چوری سے جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہ جائے، اسی طرح یہ لوگ جو ہے چھپ چھپا کے آج بھی لوگوں کے ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں لالچ دیتے ہیں دولت کا۔ تو آپ لوگوں نے ان کا جو ہے وہ بائیکاٹ بھی کرنا ہے، اور ان کی کسی لالچ میں نہیں آنا، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ مال و دولت، یہ شان و شوکت، یہ حویلیاں، جگیریں، جائیدادیں، عورتیں، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، لیکن رسول اللہ سے وفا اگر کی تو تمہاری وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہ تمہارے لیے وہاں تم سرخ رو ہوگے، اور تمہارے لیے ایک کہہ لیں کہ خوشی کا مقام ہوگا، کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی، اور کامیاب وہی ہیں جو رسول اللہ سے وفا والے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا ہے، وہ لوگوں کو ویزے دیتے ہیں، رشتے دیتے ہیں، یا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دولت کا لالچ دیتے ہیں۔ ان کے کسی لالچ میں آپ نے نہیں آنا، ان کی سرکوبی جاری رکھنی ہے، ان کا بائیکاٹ جاری رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے پیار جو ہے اس کو اپنے دل میں بسائیں، ان سے وفا کریں، وہ خاتم النبیین ہیں اور رہیں گے۔ آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، دجال ہے۔ ایسا بندہ جو ہے اس کے آپ نے سائے سے بھی دور رہنا ہے، اس کے ماننے والے کے سائے سے بھی دور رہنا ہے، ایسے لوگوں سے آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے، آپ نے ایسے لوگوں کے قریب نہیں بیٹھنا، کیونکہ جیسی صحبت ہوگی اس کا اثر پھر کچھ نہ کچھ وہ صحبت چھوڑ دیتی ہے۔ تو آپ نے ایسے تمام لوگوں سے دور رہنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کا دن بڑی خوشی کا دن ہے، خوشیاں منائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر خاص فضل کیا کہ ان لوگوں کو اللہ نے خاص طور پہ پاکستان میں جو ہے یہ اقلیت قرار دیے جا چکے ہیں، گو کہ ان کی بڑی کوشش ہے کہ یہ قانون واپس ہو، لیکن آپ لوگوں کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، جو ان کی ختم نبوت کے لیے جان وارنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ڈر سے ابھی تک یہ قانون جو ہے وہ واپس نہیں ہو سکا۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے ختم نبوت کے کام پر ڈٹ کے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، کسی قسم کا ڈر خوف آپ نے اپنے دل میں نہیں پالنا، کیونکہ جو بھی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہے، اور جس کے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہو اسے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، آپ کے ایمان کو سلامت رکھے، اور قیامت والے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سرخ رو اٹھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کا پہرا دیا، اور ہم ختم نبوت کے داعی رہے، ہم نے ختم نبوت کے لیے جتنا ہو سکا ہم نے کام کیا، جتنی ہماری استطاعت تھی ہم نے اس کے مطابق، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ جو ہے کام کریں، اور تاکہ قیامت کے دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ سکیں بڑے فخر کے ساتھ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے، آپ کا انتخاب کریں گے کہ یہ میرا وہ دیوانہ ہے جس نے میری ختم نبوت کا پہرا دیا، میری ناموس رسالت کا پہرا دیا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اعزاز نہیں کہ ہم زندہ رہیں
تو ختم نبوت کے لیے، ہماری موت آئے تو ختم نبوت کے لیے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑھ کر فخر کی بات ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے گا اور آپ رسول اللہ سے وفا نبھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ تحفظ ناموس رسالت ہے، اور ختم نبوت کے تحفظ کا پہرے دار بن کے رہیں گے تو بڑی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔